جہان خاموشی سے عادتاً نچلا لب دانت سے دبائے سنتا گیا۔ کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔ یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی، ایک طرف یہ سر درد اور اب نکسیر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہج تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی تربیت دلانا ختم، زندگی ہی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی۔ کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا۔ جہان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو، کاؤنٹر پہ جز وقتی بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا۔ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھیں، آپ کا پوچھا پھر چلی گئیں۔ کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں، اس کے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا، پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں۔ 1:15 بجے وہ پیچھے کے راستے سے نکل گئیں۔ اور پھر پاشا بیبی آئے تھے۔ اب کی بار وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے رہے، اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے پھر حیا کی فکر ہو رہی تھی۔ جی، وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں، وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے، انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ جب وہ دوسری دفعہ آئے تب تک وہ جا چکے تھے۔ اچھا، جہان مطمئن ہو کر اندر چلا گیا۔ حیا اس کی بیوی تھی اور کوئی اس کی کمزوری پکڑے وہ نہیں چاہتا تھا۔ بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا۔ استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے، مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی۔ وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہدایت دے دی، جب بھی کوئی 9 نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا گارڈ اس کے لیے نمبر پہ میسج کر دے۔ چند پیسے لے کے گارڈ اس کام کے لیے راضی ہو گیا تھا اور ابھی تک لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا۔ چند روز اسی روٹین میں گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب پاشا واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی تھی۔ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو۔ وہ جواب میں اسے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا مزید وقت مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا، اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے، سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب بکتا جھکتا مگر پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کیا کرتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پسپائی میں اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ ہی ہے، اس کی دشمنی میں نہیں ہے۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کو ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آ گیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ اس کا ٹریسر سبانچی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر نکال لیا تھا۔ بیوقدہ میں محل اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے اس کی اسٹڈی کے، جہاں جہان وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل پہ تھا، تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ، پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصے روپوش رہ کے وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا اور پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔
جب سے اس نے میل پڑی تھی وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پر رکھ دی تھیں، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کی بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا، کیونکہ وہ بیوقدہ سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کے اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ میں بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی وہ بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان جائے گی کہ وہی عبد الرحمن پاشا ہے، یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا اور اسے منا لے گا، مگر وہ ویڈیو… اس نے گہری سانس لے کے موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی، اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ وہ ریسٹورانٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا۔ میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج جواباً پاشا بے نے غصہ نہیں کیا اور نہ ہی لان تان کی ہے، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرا کام کر دو گے۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پہ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کے کام کرنے لگا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا۔ وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا تھا۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کس نے مارا اور کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے جیب میں فون ڈالا، کنڈی کھولی اور سنک پر جا کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ جہان صبح بیوقدہ آ گیا تھا، کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے ٹاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبائے میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سوانچی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورانٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں بھی ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ جہان زج ہوا تھا۔
پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا وہ کنکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا، تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا، تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کیے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب بھی وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پر پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا حیران نہیں ہوتا، مگر جہان کی بیوی؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبانچی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، روم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ اس کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کے تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے ہیں تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ جہان نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اس کو جان سے مار دے گا۔ حسب عادت حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیم فردوس نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے وزن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانز نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ حیا پاکستان چلی گئی تھی، ٹریسر سبانچی کے روم میں ہی چھوڑ کر۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہ وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئیں اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی ہوئی واپس برگر کنگ آ گئیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھیں۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول کے واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی اور تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب ان کے پاس
ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے اور جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی، عبد الرحمن کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے میں ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا سو وہ جرمنی چلا گیا جس روز اس کی سرجری متوقع تھی۔ اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاس ورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاس ورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاس ورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پر جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کر دیے تھے اور فون رکھ دیا تھا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بد دلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے جہان سے آخری دفعہ پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پر لیٹا تھا۔ اسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس اس کا چہرہ بہت اترا ہوا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سوز و ضیاء اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب اینستھیسیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے ہوئے اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹیں تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہسپتال کے لباس ہی میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئیں۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا، اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کے لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا، رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پر راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پر کالرز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا ہو کر رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یکے بعد دیگرے فون پر چل رہے تھے۔ میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا جنازے پہ پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک، اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی۔ سب بے حساب تھا، وہ مشکل وقت میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ جلد از جلد پاکستان پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔
اجازت، پروٹوکول، احتیاط، اور وہ ابا کے جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ فرقان ماموں اور سائمہ مومانی اسے باتوں باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مومانی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدل جاتے ہیں۔ فاطمہ مومانی کی خواہش بھی بجا تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ پائے، لیکن اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس سے ویسی ہی کھچی کھچی سی رہتی تھی، کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا اور اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں، جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ حیا نے وہی موتیوں والے ایئر رنگز پہن رکھے تھے۔ وہ دونوں چھت پر جھولے پر جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، امت اللہ حبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پر وہ چونکا۔ عبد الرحمن؟ اوہ، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی۔ طیب حبیب کی ساری تصویریں ہی لگی ہوئی تھیں اس گھر میں۔ جواب میں وہ اسے پوری روداد سنائی گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا، وہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ سو کیا تبصرہ کرتا، صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پر کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خودداد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا؟ حیا نے ابھی تک وہ USB نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدھی سچی اور آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پر مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف سے ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی قطع سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا، ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھیں کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو مومانی چلی گئیں۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا، آیا وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید پرکھنا، کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں اس کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک اسپائی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے حیا کو سڑک کے دوسری طرف لڑکھا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی، وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی، کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی۔
सो बच गई। इसे कंधे पे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। किसी ने शायद इसे कंधे से पकड़कर दाएं जानिब धक्का दिया था। धीरे धीरे बेदार होते हवासों के साथ इसने गर्दन मोड़ी। जफर दूर से भागता हुआ आ रहा था। वलीद की गाड़ी कहीं भी नहीं थी। पार्किंग एरिया में अंधेरा छा रहा था। तब इसकी निगाह रविश पर पड़ी जहाँ से वलीद की गाड़ी गुजरी थी। सिर्फ एक लम्हा लगा इसके दिमाग को सामने नजर आते मंजर को समझने में, और दूसरे ही पल जैसे इसकी सारी तवानाई वापस आ गई। वो बदहवास सी होकर उठी। ताया अब्बा, वो कदरे लंगड़ाकर चलती हुई इन तक पहुंची। वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। इनको चोट किस तरह से लगी थी वो नहीं जानती थी, मगर इनका सर फट गया था और पेशानी से सुर्ख खून उबल रहा था, और वो नीम व आंखों से कर्रा रहे थे। ताया अब्बा, वो वहशत से इन्हें झंझोड़ने लगी। जफ़र दौड़ते कदमों के साथ इस तक आया था। बड़े साहब, या अल्लाह, वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी। इसने परेशानी से हया को देखा, फिर गड़बड़ाकर चेहरा नीचे कर लिया। इनको गाड़ी से टक्कर लगी है जफ़र, ओ खुदाया, वो मुझे बचाते बचाते। शिद्दती जज्बात से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपने हाथ इसने ताया अब्बा के माथे से उबलते खून पर रखे तो लम्हों में हाथ सुर्ख गीले हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज़ दे रहे थे, आप आगे से नहीं हटी तो वो। जफ़र इसे पेश आने वाले वाक़े बता रहा था, मगर इस वक्त ये सब गैर ज़रूरी था। बमुश्किल इसने हवास मुश्तबा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले इसे क्या करना चाहिए। इनका खून बह रहा था, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। क्या करूं? इसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। जफ़र इससे भी ज़्यादा हवास बाख्ता लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी, ना होती तब भी ये जगह ऑफिस बिल्डिंग की पुश्त पर थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मदद के लिए बुला पाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ। पहले इनका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है, किधर रखा होगा आपने? वो देखकर वापस आया तो शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने पाँव को देखते हुए बताया। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? इसने गर्दन इधर उधर घुमाई। इसका सियाह पर्स सीढ़ियों के करीब पड़ा था। जफ़र, इसने पुकारा, मगर वो नीचे देखता रहा। जफ़र, मेरी बात सुनो, वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तुसी मुंह तो ढको, वो हकलाया। ओफो, मेरी बात सुनो, जाओ मेरा पर्स उठाकर लाओ। कहने के साथ ही जफ़र उठा और भागकर इसका पर्स ले आया। पर्स में ऐसा कुछ भी ना था। ताया की सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसी ही सुनाई दे रही थीं। ओ खुदाया, वो क्या करे? ज़ख़म शायद बहुत बड़ा ना था, मगर बुढ़ापे को पहुंचती उम्र में यूँ गिरना बहुत तशवीशनाक था। ताया अब्बा, आंखें खोलें, अब आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोलीं और सर के असबात से बताना चाहा कि वो ठीक हैं, फिर आंखें बंद कर लीं। वो इनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी, सो कुछ भी नहीं था कि ताया के ज़ख़म पर रखती। मगर नहीं, इसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटाया और अपने स्टूल की पिन खींची और इसे सर से उतारा। केचर में जकड़े बालों का जोड़ा ढीला होकर गर्दन की पुष्ट पर आ गिरा। चेहरे के गिर से लटें निकलकर अतराफ में झूलने लगीं। ताया ने नीम व आंखों से इसे देखा। इसने स्याह कपड़ों को जल्दी जल्दी गोल मोल करके इनके माथे के जख्म पर दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। जफ़र, गाड़ी जल्दी से इधर ले आओ, इनको अस्पताल लेकर चलते हैं। जफ़र, गाड़ी इधर लेकर आओ, वो गुस्से से ज़ोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरफ उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फर्रुख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठे हुए इसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया, जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फर्रुख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में हैं। जफ़र ने कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से इसे बैक्यू मिरर से देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। वो पिछली सीट पर ताया के साथ बैठी अभी तक इनके ज़ख्मों को सियाह कपड़ों से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफ़र को ताया से ज़्यादा इसकी फ़िक्र थी। ओफो, जो कहा है वो करो, तेज़ चलाओ गाड़ी। जफ़र चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदेह था। चंद मिनट बाद इसने कार घर के गेट के सामने रोकी। हया ने चौंक कर इसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर इन्हें यहाँ रुकना नहीं था। एक मिनट बाजी, में आया। जफ़र वो अचंभे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा था जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइवर सीट पर बैठता दरवाज़ा बंद किया, एक दुपट्टा इसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी।
او ظفر، اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا، پھر طے شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا۔ وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا، وہ پہچانتی تھی۔ تایا نیم و آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے؟ خیر تھی ظفر، میں ایسے ہی چلی جاتی۔ جواب میں ظفر نے ہورلے سے سر کو جھٹکا۔ دو خاندانوں میں دخل ڈال کر اب حیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی۔ زیر لب وہ خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ حیا کو ایک دم زور سے ہنسی آئی، مگر وہ بمشکل دبا گئی۔ اس بدتمیز ظفر کو تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ فرخ اسپتال میں ہی تھا۔ تایا کو فوری طور پر داخل کر لیا گیا۔ انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی، بس اسے آگے دھکیلتے ہوئے وہ خود توازن برقرار نہ رکھ پائے تھے۔ معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فرخ کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی کوئی بات نہیں، معمولی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ گھر فون مت کرنا ابھی، سب خوامخواہ پریشان ہو جائیں گے، ویسے بھی ٹاکا لگوا کر ان کو گھر لے جائیں گے، اور تمہیں تو چوٹ نہیں آئی؟ فرخ اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایاں گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے۔ وہ جہان سکندر کی بیوی تھی، اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی؟ جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کا ذہن پھر اس نہج پر بھٹکنے لگا۔ تب بھی فرخ نے کہا، تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، ابا خیریت سے ہیں۔ اس نے شائستگی سے پیشکش کی۔ ایک زمانے میں وہ سائمہ تائی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا، مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث وہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں تایا کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ فرخ گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع کر دی تھی، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں۔ ذیشان انکل ابا کے ساتھ گھر پہ ہی تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ حیا صبح ان کے آفس آئی تھی، مگر جلدی واپس چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ کیا وہ آج کا ہی دن تھا؟ یوں لگتا تھا اس بات کو صدیاں بیت گئیں۔ وہ ابا ان سے معذرت کر لیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا۔ وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اقدام قتل تھا، اور زد میں تایا فرقان اصغر بھی آئے تھے۔ ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے ہیں۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ اور فرخ ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر۔ ایک طرف سے فرخ نے ان کو سہارا دے رکھا تھا اور دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا۔ گھر کے خارجی راستے پہ وہ بے اختیار رکی۔ ایک دم سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ چلو حیا، میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تایا نے نقاہت بھری آواز میں اسے اکتا کر ڈانٹا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ بمشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکھٹ کے اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے۔ اس نے سیاہ عبایا پہ سفید تاروں والے دوپٹے سے ترچھا نقاب لے رکھا تھا۔ ایک وہ رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا، اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس کے حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فرخ؟ حیا، سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابھی سب پریشان سے دوڑے چلے آئے۔ فرخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان اور متعصب سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر ماری تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کی جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فرخ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا بیٹا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی انفشار کیا۔ شال سے مراد اس کی اسٹول تھی، یعنی کہ عبایا کا دوپٹہ۔ اس نے سمجھ کر اثبات میں سر ہلایا۔
اور میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی اسٹول لے لوں گی، مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس اسٹول کو کبھی نہیں دھوں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لی۔ سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کے اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو اب واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے، پھپھو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ان سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی، داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈر کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ ڈیئرسٹ فادر، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ 2 انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈیئر ڈائریکٹر، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دیں ابا، اچھا بتائیں ولید کی FIR کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے، لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا، اور بالآخر انہوں نے حیا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہاں صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں، وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ماننا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں کہ اس پہ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں نہیں جیت سکتا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا، وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر؟ ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشیلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔
ابا متفق نہیں تھے مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا وہ ایک بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں بس ایک ہفتے کے لیے، میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، حیا کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کرواؤ اور سیدھی واپس آئیں گی۔ جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا۔ لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا لیکن آئیبرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ آپ مجھے یقین آ گیا کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا کر تائید کی۔ سر کے آفس سے نکل کر یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسری ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پر مین گیٹ تھا۔ اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقید تھی۔ ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی، مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار اسٹارٹ کر دی۔ ایش ٹین کا وہ خالی خالی سا علاقہ تھا۔ یونیورسٹی کی حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اطراف میں دور دور فیکٹریز، عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے۔ وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکانگی طور پر ذرا آگے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ گاڑی سامنے آ گئی۔ الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے ونڈو اسکرین سے باہر اس منظر کو دیکھا۔ وہ چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک دم سے سامنے آئی تھی، یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہوا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی۔ اس گاڑی نے تایا فرقان کو ٹکر ماری تھی۔ ولید اس کے دروازے سے چند قدم دور ہی تھا۔ غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا۔ الہی بخش، جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے، میں تب تک اس سے ذرا بات کر لوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پر تیش، آنکھوں میں تنفر۔ اس نے کن اکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا۔ میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر نہیں، آپ تو یہیں ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر، چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری، پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میری بات سنو، ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہو گی، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان پہ یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا، شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ حیا نے انتزاعیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب پیچھے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔
میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیا اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پر ڈالی، مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ شریفوں کا مجرا، اس ویڈیو کی جھلک، کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے۔ بے یقینی سی بے یقینی۔ نکل گئی نا ساری اکڑ؟ اب آئی ہو نا اپنی اوقات میں؟ ولید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے چھلکتی اس کی حیران ساکت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھیں۔ ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لوگی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک کار کے ساتھ شل سی کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب اسی طرح ادھ کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو، نیچے گہرائی میں، بہت نیچے پاتال میں۔ بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے، اب کیا کرنا ہے میم؟ الہی بخش گاڑی سے باہر نکل کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا سکتہ ذرا سا ٹوٹا۔ بے حد خالی خالی نظروں سے اس نے الہی بخش کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا اور پھر بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈا اور نیلا، جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو۔ وہ کب گھر پہنچے، کیسے نیچے اتری، اسے ہوش نہیں تھا۔ بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا۔ بلو جینز، سیاہ ٹی شرٹ، سنہری سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آہٹ پر پلٹ کر حیا کو دیکھا، جو میکانگی انداز میں نقاب ناک سے اتار کر تھوڑی تک لا رہی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں جامع حفظہ کہاں سے آ گیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا، پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا۔ دماغ نے جیسے سست روی سے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچا، روحیل۔ چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں۔ اتنے شوق تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنی تم ہوئی ہو، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اس سے ملا۔ وہ خوش تھا۔ ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا کیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، یہ نتاشا ہے، ادھر آؤ، ملو۔ اماں نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ اماں کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس نے بس سر کے اشارے سے اس انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روحیل کو دیکھا۔ میں آتی ہوں، سر میں درد ہے، سونا ہے مجھے، ٹوٹے بے ربط الفاظ کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے شاید اماں نے اسے پکارا تھا، مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا لی۔ ذہن اس طرح سے ایک نقطے پر منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں آگے پیچھے نہیں جا رہا تھا۔ کسی خود کار روبوٹ کی طرح اس نے عبائے کے بٹن کھولے، پھر سر سے سیاہ اسکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا، سارے بال کمر پر گرتے گئے۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد ہر شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹیں جلا دیں۔ وہ اسی انداز میں چلتی ہوئی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا، پھر باتھ ٹب کی منڈیر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ لمبی قمیض کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا۔ شاور سے نکلتے پانی کی تیز دھار بوندیں سیدھی اس کے سر پہ گرنے لگیں۔ وہ جیسے محسوس کیے بنا سامنے سنک کے ساتھ سلیب پر رکھے شیشے کے پیالے کو دیکھ رہی تھی۔
انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں۔ اس کے گناہ میں ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے ہجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش لیا تھا۔ موسلا دھار پانی اس کے سر سے پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے۔ اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ وہ یک ٹک اپنے سامنے ٹائل سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی؟ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات تو طے تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہ دھلے نہیں تھے۔ وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو؟ پانی کی بوچھاڑ ابھی تک اسے بھگو رہی تھی۔ اس کے چہرے، بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندیں گر رہی تھیں، ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جیسے سیپ سے نکلتے موتی ہوتے ہیں، جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک یوں ہی شل ہی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اب کیا کرے گی؟